نیزوں پر بلند ہوئے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر، جب یہ قافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے، کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا، کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا۔ جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ سیدہ زینب نے کہا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا، کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا، کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا، تمہاری میزبانی قیامت تک یاد کی جائے گی۔ آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا، جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے۔ تم نے بلا کر دھوکہ دیا میرے بھائی کو، اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا، پورا گھرانہ لٹ گیا۔ بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی، وہ روتے تھے۔ ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹھ اور چھت کی برابر ہو جاتے تھے۔ تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں، تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا۔ بچے بھوکے تھے، شہزادگان بھوکے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا۔ شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے، جب وہ صدقے کی روٹیاں کھجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا، پھپھی امی کئی دن کی بھوک ہے، کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چہرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا، کہنے لگی یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ صدقہ ہے، اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمر میں اضافہ ہو، اور میری تمنا ہے، بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا، نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا۔ کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا، مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اے ننھی سی بچی دعا کر، یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بی بی سیدہ زینب کی زیارت ہو۔ یہ سن کر سیدہ زینب زار زار رو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے، اور جس کو تو دیکھ رہی حالت اسیری میں یہ زینب ہے۔ اس کی چیخ نکل گئی، وہ بے ہوش ہو گئی۔ بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا، اور اس کے بعد جب دارالامارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے، سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدل لیے، سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے، بالکل میلے کپڑے پہن لیے۔ سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہو مورخین نے لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو، نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہتکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا۔ جن کی امی کی تعظیم کے لیے مصطفیٰ جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالامارت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، نہ سر پر چادریں ہیں۔ جس کے نانا نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ چادر ڈال کر کہا، بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، جس نے بے چادروں کو چادر دی، جس نے بے آبروؤں کو آبرو دی، جس نے ذلیلوں کو عزت دی، جس نے گمراہوں کو ہدایت دی، جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا، آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہتکڑیاں پہن کر، پیروں میں بیڑیاں پہن کے، بغیر چادر کے کھڑی ہے، کوئی بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتا۔ ایسے میں امام کا